قدیم عرب کے صحراؤں میں ایک عظیم الشان بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا دھکانوس۔ وہ یمن کی سرزمین میں حکومت کرتا تھا اور اس کا دارالحکومت سبا کہلاتا تھا۔ وہ بادشاہ جسے زمین پر اپنی بادشاہت، فوج، طاقت اور دولت پر اتنا غرور تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا ہم پلہ سمجھنا شروع کر دیا۔ دھکانوس کی سلطنت اور ظلم۔ دھکانوس کی سلطنت اپنی وسعت، فن تعمیر اور سونے چاندی سے آراستہ محلات کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج سمجھی جاتی تھی۔ اس کے دربار میں سونے کے ستون، چاندی کے پردے، ہیرے جواہرات سے سجے تخت اور کنیزیں موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ظلم بھی ناقابل بیان تھا۔ وہ عام لوگوں کو صرف اس لیے قتل کروا دیتا تھا کہ انہوں نے اس کے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کیا۔ دھکانوس نے ایک فرمان جاری کیا تھا کہ ہر شخص میرے سامنے جھکے گا ورنہ اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ وہ لوگوں کو اپنے معبودوں کی عبادت سے روکتا اور اپنے مجسموں کے آگے سجدہ کرواتا۔ اس نے ایک سنہری مجسمہ تیار کروایا جو خود اس کی شبیہ تھا اور حکم دیا کہ ہر شہر اور قبیلے میں اس کا مجسمہ نصب کیا جائے۔ بنو ہلن کی نمود اور انکار۔ دھکانوس کی سلطنت میں ایک قبیلہ آباد تھا جسے بنو ہلن کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ سادہ، دیندار اور حق پرست تھا۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے، سچ بولتے اور کسی غیر کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جب دھکانوس کا حکم ان تک پہنچا کہ وہ اس کے مجسمے کو سجدہ کرے تو بنو ہلن کے سردار ہلال بن سامر نے انکار کر دیا۔ ہلال بن سامر نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا، ہم ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم انسان کو سجدہ نہیں کریں گے چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات دھکانوس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو حکم دیا کہ بنو ہلن کے قبیلے کو تہس نہس کر دیا جائے، لیکن بنو ہلن نے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ پہلا مرکہ، ایمان بمقابلہ ظلم۔ دھکانوس نے بنو ہلن کے خلاف ایک زبردست فوج روانہ کی۔ ان کے پاس گھوڑے، ہاتھی اور جدید اسلحہ تھا، جبکہ بنو ہلن کے پاس نہ توپ تھی نہ تلواریں، ان کے پاس صرف ایمان تھا۔ مرکہ شروع ہوا۔ دن بھر دھکانوس کی فوج حملے کرتی رہی، لیکن بنو ہلن کی بہادری نے سب کو حیران کر دیا۔ عورتیں پانی پلاتی رہی، بچے تیر اٹھاتے اور مرد دشمن پر جھپٹتے۔ جنگ ختم ہوئی تو دھکانوس کی فوج واپس پلٹ گئی کیونکہ وہ اس چھوٹے سے قبیلے کو شکست نہ دے سکی۔ دھکانوس کا قہر۔ دھکانوس کو اپنی شکست پر شدید غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ خود بنو ہلن پر حملہ کرے گا۔ اس نے 7 لاکھ فوج جمع کی اور خود محاذ پر نکلا۔ بنو ہلن کی بستیوں کو جلایا گیا، ان کے کھیت اجاڑے گئے اور کئی افراد کو قیدی بنایا گیا۔ ہلال بن سامر کو گرفتار کیا گیا۔ اسے دربار میں لا کر دھکانوس نے کہا، تو کون ہے جو میرے حکم سے انکار کرتا ہے؟ ہلال نے سینہ تان کر جواب دیا، میں وہ ہوں جو صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور انسانوں کو معبود نہیں مانتا۔ دھکانوس نے اسے آگ میں جلانے کا حکم دیا، لیکن اس لمحے اللہ کی قدرت حرکت میں آئی۔ قدرت کی مداخلت۔ جب ہلال کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ گلزار بن گئی۔ لوگ حیران تھے، دھکانوس غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ جادو ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ بنو ہلن کی قربانی نے ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ دھکانوس نے سوچا کہ صرف طاقت سے نہیں، سازش سے کام لینا ہوگا۔ اس نے جاسوس بھیجے، بنو ہلن میں نفاق پیدا کیا، کچھ افراد کو لالچ دے کر اپنا حامی بنایا اور قوم کے اتحاد کو توڑنے لگا۔ باب دوم، بنو ہلن کی فتح، دھکانوس کی ذلت اور خاتمہ۔ بنو ہلن کی آزمائش۔ جاسوسوں، لالچ اور جھوٹے وعدوں کی وجہ سے بنو ہلن میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ کچھ افراد نے دھکانوس کے دربار میں جا کر معافی مانگی اور اس کے مجسمے کو سجدہ کیا، لیکن ہلال بن سامر اور اس کے مخلص ساتھیوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک دن ہلال نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا، آزمائشوں کا وقت ہے، لیکن یاد رکھو، فتح ہمیشہ صبر، ایمان اور سچائی کی ہوتی ہے۔ دعائے ہلال اور اللہ کی مدد۔ ہلال بن سامر نے ایک رات اللہ کے حضور گریہ وزاری کی اور کہا، اے اللہ، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور اس ظالم بادشاہ کو ہلاک کر۔ اسی رات آسمان پر بجلی چمکی، بارش ہوئی اور دھکانوس کی فوج کے خیمے گرنے لگے۔ ان کے گھوڑے بدک گئے اور سپاہی پریشان ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی بنو ہلن نے ایک بار پھر حملہ کیا۔ وہ کم تعداد میں تھے لیکن ان کا ایمان بلند تھا۔ دوسری طرف دھکانوس کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ اس کی فوج منتشر ہو گئی اور وہ خود میدان سے بھاگ نکلا۔ دھکانوس کا زوال۔ دھکانوس بھاگتا ہوا اپنے محل میں پہنچا۔
اس نے اپنے درباریوں سے کہا، میں ان لوگوں سے ہار گیا جو میرے مقابلے میں کچھ نہ تھے۔ ایک بزرگ عالم جو دربار میں خاموش رہا کرتے تھے بولے، یہ ان کا خدا تھا جس نے تمہیں ہزیمت دی کیونکہ تم نے خود کو خدا بنایا تھا۔ دھکانوز نے اس عالم کو قتل کروا دیا، لیکن اس کے دل میں خوف گھر کر گیا تھا۔ اس رات اسے خواب آیا کہ ایک نوری فرشتہ اس کے سر پر کھڑا ہے اور کہتا ہے، اے ظالم بادشاہ، تیرا وقت پورا ہو چکا، کل تیری لاش بے کفن پڑی ہوگی اور تیرے محلات کھنڈر بن جائیں گے۔ صبح وہ بستر سے نہ اٹھ سکا، بخار، درد اور وحشت نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 3 دن بعد وہ چیختے ہوئے مر گیا۔ بنو ہلن کا قیام۔ دھکانوز کے مرنے کے بعد اس کے جرنیلوں نے محل کو چھوڑ دیا۔ لوگ بنو ہلن کے پاس آئے اور کہا، ہم نے تمہیں آزمایا، تم سچے نکلے، ہمیں معاف کرو، ہمیں ہدایت دو۔ ہلال بن سامر نے معافی دی اور ایک نیا معاشرہ قائم کیا۔ اس معاشرے کی بنیاد تقوی، عدل، مساوات اور اللہ کی عبادت پر رکھی گئی۔ عبرت کا نشان۔ دھکانوز کا محل ویران ہو گیا، اس کا تخت لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ بنو ہلن کی کہانی نسل در نسل بیان ہونے لگی۔ ایک شاعر نے کہا، جس نے خود کو رب کہا وہ مٹی ہو گیا، جس نے رب کے آگے جھکا وہ زندہ ہو گیا۔